معاملے میں کافی ٹھیک واقع ہوں، یقین جانیں، لیکن یقین جانیں اس لیے نہیں آتا مجلس میں کہ مجھے ثواب ہوگا اور میں بخشا کروں گا، نہیں، اس لیے نہیں آتا۔ اور کبھی میں اس نیت سے آیا کہ اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ مجلس میں آنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، معاف کر دیجیے گا، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مجلس میں آنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجلس میں آتا ہے وہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اپنا اپنا ملتا نظر ہے، تو پھر مجلس میں آتے کیوں ہیں؟ یقین جانیے کائنات میں واحد مجلس حسین ہے، دو فائدے ہوتے ہیں اس سے۔ ایک تو جو مجلس حسین میں آ کے ایک سانس بھی لے لیا نا جس نے، اس کی 14 پشتوں میں بھی شرک نہیں آتا۔ اور دوسرا اعزاز یہ ملتا ہے کہ جو خدا کہیں نہیں نہ ملتا وہ حسین کی مجلس میں، وہی میں نہیں کہہ رہا، کامل الزیارات کی روایت کہہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زیارت اس میں پڑھ لیجیے کہ کامل الزیارات کو، بصائر الدرجات کی کامل الزیارات اس میں غازی سرکار وہی نہیں جاؤں گا، ہاں آپ کو پتہ ہے میں کہیں سے کہیں سے نکل جاتا ہوں، میں کون سا طے کر کے آتا ہوں، لیکن سرکار نقی بادشاہ آج میرے کعبہ ہیں، جن کا مجھے طواف کرنا، لیکن وہ جملہ آ گیا تو دل دے بیٹھا اس جملے کو میں، اس لیے آپ کے خدمت میں اسے پہنچانا ہے۔ سرکار کامل الزیارات کی روایت کہ معصومین نے منع فرمایا کہ جو شخص حسین بادشاہ کی زیارت کر رہا ہے وہ آگے قطعاً نہ کہے کہ میں قبر حسین کی زیارت کر رہا ہے، غور سے سنو، کبھی بھی نہ کہے کہ میں قبر حسین کی زیارت کر رہا ہے، بلکہ وہ آ کے کہے کہ میں عرش پر اللہ سے ملا ہے۔ تو بیوی جب کوفہ کے دربار میں گئی تو آپ سب کو ایک چیز یاد ہے، جس کے میں کہہ رہا تھا ہم بوڑھے ہو گئے، آپ جوان ہو گئے، وہ ایک لفظ ہے جو اپنے علماء و ذاکرین سے میں تو ان کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں، سب بھی فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو بی بی نے وہاں کہا تھا اسکت، میرے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی، ہوا چلنی بند ہو گئی، لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں ساکت ہو گئی، زمین ٹھہر گئی، گردش ایام رک گئی، ملائکہ کی پروازیں جہاں تھیں وہیں رک گئی، تسبیحیں جو جاری تھیں وہ رک گئیں، تلاوتیں جہاں تھیں وہیں زیر و زبر ہو گئیں، صرف اس اسکت سے۔ میرے لیے یہ ایسا مسئلہ نہیں، اسی کہ کہنے پہ سب کچھ رکنا تھا۔ ابن جبیر نے سوال کیا تھا بادشاہ سجاد بادشاہ سے، کہا سخی بادشاہ یہ آپ موجود تھے اور حجت خدا تھے، آپ کی موجودگی میں علی کی صاحبزادی علی جیسے ناطق قرآن کی یاسین بولتی رہی،
آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ امام تھے، آپ خطاب فرماتے اور دشمنوں کی باتوں کا جواب دیتے؟ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کہا ابن جبیر معرفت نہیں رکھتے، ابن جبیر معرفت نہیں رکھتے، کیا تمہیں نہیں پتا ہمارا کہ ہم محمد والے محمد ہیں؟ کہا آقا ہے۔ کہا پھر کیوں پوچھے؟ کہا مالک بس ایک الجھن ہے ذہن میں کہ آپ کے ہوتے ہوئے عالیہ بی بی کیوں بولتی رہی؟ تب مسکرا کے کہا کبھی عجیب نہیں، کبھی سجاد بھی، لیکن یہ ایسی بات تھی کہ سجاد مسکرائے اور کہا ابن جبیر یاد رکھ ایک ہی وقت میں ایک معصوم لہجہ خدا میں بولتا ہے۔ تو اس کو کہا اس نے، اس کو تو اب خاموش ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کرانے سے، خاموش کرانے سے اور ہر چیز کو ٹھہرانے کے بعد اس کا مطلب ہے کوئی بہت قیمتی بات ہے، بس وہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی تم نے پتہ نہیں سوچا ہے کہ نہیں کہ آخر اس وقت کے بعد بھی تو کچھ کہا ہوگا، وہ کتنا اہم ہوگا جس کے لیے اس وقت کا استعمال کیا گیا۔ اب وہ واقعہ جناب یہ ہے، کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ بی بی شہزادی اپنے بھائیوں کے نیزوں کے ساتھ جن کے اوپر سر لگے ہوئے ہیں اور وہ روٹی پیستی ہوئی ایک عام خاتون کی طرح شاید داخل ہوئی ہوئی، لیکن نہیں، اگر یہ علی کی بیٹی روٹی پیستی اپنے بھائیوں کو تو پھر خدا کو کون بچاتا؟ سمجھ گئے؟ مسائل اور مقاصد محمد والے محمد کے کچھ اور ہیں میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے دوستوں۔ بی بی نے وہاں کیوں اس کو کہنا پڑا؟ کیونکہ وہ فوج جس نے حسین بن علی جیسے قوی الاقوات کو قتل کیا، کمال کی فوج ہماری، اور وہ مسلسل تعریف کر رہا تھا۔ تب شہزادی نے سرکار سجاد کی طرف دیکھا، بس امر ہوا، قل الامر کا شہزادی نے امر پاتے ہی قدم بڑھایا، پھر ارشاد فرمایا جلال سے، اس کو ہر چیز ٹھہر گئی، لیکن اس کے بعد کمال جملہ کا نے کہا کیا کہا تم نے کہ تمہاری فوج نے حسین بن علی جیسے بہادر کو قتل کر دیا؟ سنو، تمہیں علم ہی نہیں، جسے تم کہہ رہے ہو میری فوج نے قتل کیا، وہ کریم ہی اتنا تھا، کریم ہی اتنا تھا کہ اس کے قاتل بھی اسی کی وجہ سے سانس لے رہے تھے۔ کیا مطلب ہے بی بی کے اس کلام کا؟ یعنی حجت خدا کی وجہ سے کائنات زندہ ہے۔ کا اتنا کریم حجت تھا کہ اسی کی وجہ سے اس کے قاتل بھی سانس لے رہے تھے۔ سنو، تم کہہ رہے ہو کہ بڑی بہادر فوج تھی جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا، سنو، وہ ایسا عبد الہی تھا کہ اللہ کی طرح اس کے پاس بھی ایک کن تھا جس کا نام عباس ابن علی۔ جس کا نام عباس ابن علی تھا۔ تو اس راز کا پتہ چلا تو کبھی علم کے نیچے اسے کن الحسین کہہ کے پکارا۔ تو پتہ چلے نا عباس کون ہے، کون عباس ہے، تو پتہ چلے نا حضور۔ اللہ اکبر، کیا عرض کروں، بس ایک روایت سنیے تاکہ میں موضوع سے متصل ہوں، اور اس توحیدی عبد کا ذکر کروں۔
جس کا نام علی، جس کا نام علی. سرکار ابو ہاشم جعفری نے پوچھا تھا مالک آپ کا نام علی ہے تو بحیثیت بیٹا آپ فرق محسوس کرتے ہیں کہ وہ علی اور ہے آپ علی اور ہیں؟ کہا چچا ابو ہاشم جعفری اگر علی میں دوئی ہو جائے تو وہ اس میں خدا نہیں رہتا. وہ پھر اس میں خدا ہی نہیں ہے. جس میں دو ہو جائیں، جس میں دو ہو جائیں. میں بڑا محتاط ہوں کہ میں تب تک وہ عرفان کے فضائل عرض نہ کروں جب تک آپ اس معراج پہ نہ آ جائیں جہاں علی نقی کی نقاوت کو سمجھا جائے، جہاں اس بات کو نہ سمجھا جائے. ابھی تو عشق کا طواف ہو رہا ہے نا. ایک روایت سنانی اور راوی بڑا ہے، راوی بڑا ہے سرکار. وقت کی اگر کوئی مجبوری ہے تو مجھے ابھی بتا دیں تاکہ پھر میں اس حساب سے نہیں بالکل بھی نہیں، بس آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس. تو ایک راز میرے سامنے کھل جاتا. اس نے اتنا خوبصورت نعرہ لگایا تو اتنا تو ہدیہ کرنا بنتا ہے کہ زوج ودود یعنی علی شوہر ہیں سیدہ کے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسا راز اور ایسی لطافت ہے کہ تڑپ کے رہ جاؤ تم. صرف فکر کی بات ہے کہ آپ اس پہ فکر اور غور کریں. علی وہ جو کائنات کے ہر ذرہ ذرہ جس کی نسبت تخلیق خدا سے ہو، ہر اس شے پہ جسے خدا نے خلق کیا ہے علی اس پر واجب بھی ہے، علی اس پر اوجب بھی ہے. اتنا بڑا علی یہ رسالتیں کا بول رہا ہوں، وہ واجب بھی وہ اوجب بھی، ہر شے ذرہ ذرہ پہ وہ واجب بھی اوجب بھی، جو مرضی سمجھ لو. اوجب ہے کہ واجب ہے، علی بارہا لازم ہے. اب واجب کہیں لیکن میں تو لطافت زوج بطول کے اسم سے لے رہا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہیں. یہ عظمت سیدہ کے لیے ایک عظیم لقب ہے، علی کا ہے، علی کا لقب، لیکن اس میں پنہا عظمت سیدہ ہیں. جو کائنات کے ذرے ذرے پر واجب اور اوجب علی ہے، جس کے بغیر رسالت قابل قبول نہیں ہے. اسی حجرے میں بی بی کے حجرے میں جا کر خاتم النبیین کہہ رہے تھے اے سیدہ تیرا اختیار ہے، تیرا علی کفو ہے، تو چاہے تو میں تیرا نکاح پڑھ دوں. یعنی علی جو ہر شے پہ واجب ہے، فاطمہ کا اختیار ہے. اہل بیت علیہ السلام اسے اماں کہتے ہیں. راوی بڑا عجیب ہے. اہل بیت علیہ السلام انہیں اماں کہتے ہیں اور وہ راوی ہیں. اب روایت اس وقت تک نہیں بیان کروں گا جب تک راوی کا نہ پتہ چل جائے. فٹوفٹ بنیادی سوال تو فوراً یہ قائم ہونا چاہیے کہ آخر اہل بیت انہیں اماں کیوں کہتے ہیں. اماں کہتے ہیں ان کا درجہ ہے، لیکن کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے پالا ہے انہیں. نہیں سرکار یہ دلائل نہیں تھی. وہ تو جبریل بھی جھولا جھولاتے رہا. اہل بیت کا الف واو سے الف فا اور رے، الف نیم اور رے، او فارے امر
اب مجھے نہیں پتا آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو میں تعارف کرا دیتا ہوں. اسے سلیمان محمدی کہتے ہیں. علی بادشاہ نے 80 نام کل ہیں ان کے، جو میری استطاعت ہے. 80 نام ہیں سلیمان کے جو رسول اللہ اور امیر المومنین نے دیے. مسجد نبوی کی محفل میں علی بادشاہ نے انہیں پکارا، او فار عمر ذرا ادھر آئیے. سرکار مقداد کہتے ہیں ہم تڑپ کے علی بادشاہ کے گرد جا کے بیٹھے. کہا سرکار یہ بھی اس بوڑھے کا نام ہے؟ طالب نے مسکرا کے کہا ہاں اسی کا نام اوفار عمر ہے. مالک یہ نام کبھی نہیں پہلے سنا ہم نے، نہ کبھی آپ نے دیا. کہا یہ سلیمان کا آسمانی نام ہے. اوفار عمر سلیمان کا آسمانی نام. کہا آقا اس کا کوئی معنی مالک ہمیں عطا فرمائیے. کہا سنو بس یوں سمجھ لو اوفار عمر کا علی کہہ رہے ہیں، صحابہ رضوان اللہ سے کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں کہ اے اصحاب رسول بس اتنا سمجھ لو کہ اوفار عمر کا معنی یہ ہے کہ ہم محمد والے محمد نے اللہ سے سلیمان اپنی مرضی کا بنوایا. روایت سے وہ بھی جڑے ہیں، جو روایت سنانی اس سے وہ بھی جڑے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بازار میں انتظار کر رہا تھا کہ سیدہ فضہ باہر آئے. اب ان کا نام کہہ دیا کہ فضہ کا معنی ہے چاندی، تو ان کا نام یہ اس لیے پڑھا. اللہ رحم کرے، کچھ سوچنا بھی چاہیے، لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے. کتابوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا، وہ سارا پھر مان لیں، وہ سب مان لیں. کیا سرکار اسے سمجھنا پڑتا ہے، اسے سمجھیے کہ کیا دلائل محمد والے محمد پہ وہ بات اترتی بھی ہے کہ نہیں ہے. کا فضہ اس لیے فضہ ہے کہ وہ کہیں انہوں نے دیکھا کہ آل محمد کہ بس سب کو میں جملہ کہنا نہیں چاہتا، وہ کہیں بازار میں کچھ جڑی بوٹیاں لائیں اور جڑی بوٹیاں لا کر انہوں نے ایک چاندی بنائی، نسخہ سے ایک چاندی بنائی اور لا کے امیر المومنین کے سامنے رکھ دی کہ سیدہ فضہ کہہ رہی ہیں کہ مولا یہ چاندی بازار میں بیچ دیجئے اور اس سے گھر کا خرچہ چلائیے. جو اللہ کا خرچہ چلا رہا تھا توحید کے لیے جان قطرہ قطرہ خون بہا رہا تھا، کیا فضہ سیدہ اس گھر میں رہتے ہوئے اتنی بھی معرفت نہیں رکھتی تھی کہ وہ فٹافٹ چاندی بنا کے لاتی اور پھر چاندی بنانے کی وجہ سے فضہ ہو جاتی؟ نہیں، سلیمان نے ہی پوچھا تھا شہزادی دو چیزیں بتا دیجئے، آپ کو اماں کیوں کہتے ہیں اور فضہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا سلیمان بھائی تجھے اگر بھائی نہ کہا ہوتا اور مانا اور سمجھا نہ ہوتا تو یہ راز تمہیں کبھی نہ بتاتی، لیکن اے سلیمان محمدی، محمدیت کیونکہ تجھ میں راسخ ہے. تو سن، جلدی جلدی سے سن. فضہ تو مجھے اس لیے کہتے ہیں، فضہ تو مجھے اس لیے کہتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں فضہ تو مجھے اس لیے کہتے ہیں کہ فضہ کا معنی ہوتا ہے اے سلیمان بھائی کہ جو سورج کی چکا چوند سے آنکھ نہ جھپکے بلکہ سورج سے آنکھ لڑا کے اس کی تجلی کا نظارہ کرے اور آنکھ نہ جھپکے. سلیمان فضہ اس لیے ہوں کہ میں نے پانچوں کو اکٹھے دیکھا، میں نے پلک نہیں جھپکے. آنکھ بھی نہیں جھپکی. اور جو تو کہہ رہا ہے نا کہ اماں کیوں کہتے ہیں،
تو ذرا سناٹے میں سنیے گا، اس سناٹے میں سنیے گا. یقین جانے لطافت اسی میں ہے جب اس کیفیت میں بندہ داخل ہو، جسے مراقبہ کہتے ہیں. تو ویسے سننے کا کیا فائدہ ہے جب تمہاری لو سن رہا ہو تو پھر آپ مجلس میں اور پڑھنے والا خود بھی سن رہا ہو کہ اسے مولا کیا پڑھوا ہے تو واجبات پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صرف آپ ہی کو زحمت نہیں دینی ہوتی، کچھ خود بھی فیض لینا ہوتا. سرکار کمال ہے، بس اس معرفت میں جائیے. کہا سلیمان بھائی سن، ایک دن نبی کی بیٹی اپنے حجرے میں تنہا تھی. اس نے لب ہلائے بغیر مجھے پکارا. بغیر مجھے پکارا. میں دوڑتی ہوئی حجرے میں داخل ہوئی. سلیمان میں حیران رہ گئی، وہ میرے ہوتے ہوئے بھی تنہا تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدہ کی تنہائیاں. کہا میں گئی، وہ بولی نہیں، امر دیا میرے قدموں میں بیٹھ جا. سلیمان بھائی میں بیوی کے قدموں میں بیٹھ گئی. پھر مجھے امر ہوا ڈرے گی تو نہیں میرے چہرے کی زیارت کر. میں نے سر جھکا کے کہا میں موسیٰ تھوڑی ہوں جو ذرا سی تجلی سے ذرا سی رب کی تجلی سے بے ہوش ہو جاؤں، تیرے قدموں میں رہتی ہوں. پھر وہ امر ہوا اٹھ. پھر میرے چہرے کی زیارت کر. سلیمان میں نے کلو نا محمد ہوتے دیکھے. میں نے کلو نا محمد ہوتے دیکھے. سلیمان اٹھ اور مجھ پہ سلام پڑھ. میں نے قائم آل محمد دیکھا. محمد ہوتے دیکھا. میں نے قائم آل محمد. اٹھ سلیمان مجھ پہ سلام پڑھ. میں نے قائم آل محمد دیکھا. کہ جب میں نے زیارت کر لی مجھ پہ کرم ہوا. دونوں بازوؤں کے حصار میں شہزادی نے مجھے لے لیا. شہزادی کی رضا مجھ سے مس ہوئی. پھر مجھے حکم ہوا باہر جا. میں باہر نکلی. سامنے شیبتین شریفین حسن والحسین کھڑے تھے. ایک لحظے کے لیے انہوں نے مجھے حیران ہو کے دیکھا. پھر حسن اور حسین اماں اماں کہتے ہم سے لپٹ گئے. کیوں سلیمان؟ اس لیے کہ مجھ سے ردائے سیدہ کی خوشبو آتی. اس لیے مجھے اہل بیت اماں کہتے ہیں. اماں کہتے ہیں. وہ راوی ہے سرکار. تو پتہ چلا کہ راوی کی روایت کتنی بلند ہو. کمال ہے. راوی کیسا ہے؟ کہ ہم سیدہ کے ارد گرد بیٹھے تھے. انصار کی کچھ خواتین. شہزادی تعارف معصومین کروا رہی تھی. اچانک شہزادی نے نام لیا، اسم علی نبی. خواتین نے سوال کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے کہ مولا نے اپنے 12 وصیوں کا تذکرہ کیا. بیویوں کا تعارف ہم آپ سے سننے آئے. شہزادی حفظہ کہتی ہیں کہ جب صاحبۃ السمو والملکی بضعت رسول اللہ نے
علی نکی کہا تو خواتین جھومنے لگی، کہنے لگی مالکن یہ جو نام آپ نے لیا باقی بھی اس میں لیے ہیں، لیکن اس نام کو لیتے ہوئے آپ کی شفقت چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ شہزادی اس خصوصی شفقت کی کوئی وجہ ہے کہ آپ کا یہ بیٹا علی نبی؟ بی بی نے مسکرا کے جواب دیا، او اہل انصار غور سے سنو، اس کا نام نبی ہی اسی لیے ہے کہ کاش مخلوق اس پر بھروسہ کرتی وہ خدا دکھا دیتا۔ انسان کا یہ تردد بھی ختم ہو جاتا، اسی لیے اس کا نام نبی ہے۔ اس کا نام نبی ہے، یعنی شفافیت۔ شفافیت ایسی ایک، آپ سنیں میری آواز ماشاءاللہ آپ تک وہ کرتے رہیں گے انتظام، بس آپ خلل نہ کریں۔ سر کا ایسی ہی ایک روایت اور بھی ذرا اسے بھی ساتھ رکھ دیجیے۔ سرکار ابو ہاشم جعفری کیا مقدس صحابی ہیں، خود بھی حسن حسینی سید ہیں، 4 معصومین کے معتمد خاص ہیں، حضرت ابو ہاشم جعفری۔ ان ناموں کو یاد رکھا کیجیے۔ وہ کہتے میں نے جواد الائمہ اسی نکی بادشاہ کے بابا سے پوچھا، مالک کیا وجہ ہے کہ 10 لوگ بھی اگر آپ کو دیکھیں تو وہ باہر جا کے جب آپس میں شمائل کی بات کرتے ہیں کہ کیسے تھے، تو ہر راوی، ہر دیکھنے والا ناظر الگ حلیہ بیان کرتا ہے، الگ شمائل بیان کرتا ہے، کسی کی ایک سے دوسرے کے شمائل ملتے نہیں ہیں مالک۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سرکار جواد الائمہ نے ان سے ارشاد فرمایا، چچا ابو ہاشم جعفری، ہم ہر کسی کو اس کے ظرف کے مطابق دکھتے ہیں۔ ہم ہر کسی کو پیشانی ایسے جیسے چمکتا ہوا آفتاب یا مہتاب، جو بھی کہہ لیں، پتہ نہیں، میں تو ویسے کبھی ایسا حسن بیان نہیں کیا۔ سرکار دندان مبارک ایسے جیسے چمکتے ہوئے موتی، آنکھیں غزالی، رخسار گلاب کی طرح، گردن سراہی دار، پتہ نہیں، قد مبارک سرو قد، چلتے ہیں تو آبشار کی روانی کی طرح۔ یہ تعریفیں ہماری انسانی حد ہیں، ثواب ضرور ملے گا، لیکن یہ تو کبھی سوچو یہ سب چیزیں ان کے صدقے میں بنی ہیں۔ اب کہاں صدقہ کہاں صاحب، اب یہ صدقے میں بنی ہیں چیزیں، ان کی مثال ان سے کیا دیں؟ تو وہ دونوں چیزیں ابو ہاشم جعفری کا مولا شمائل نہیں ملتے، تو سرکار یہ کیا مطلب؟ کہا ہم ہر کسی کو اس کے ظرف کے مطابق دیکھتے ہیں۔ کہا مولا پھر بھی حسن محمد والے محمد کیا ہے؟ ابو ہاشم جیسے عقل مند پوچھ رہے ہیں آقا جواد الائمہ سے، سرکار یہ مالک، لیکن حسن محمد والے محمد کیا ہے؟ ہمیں صرف یہ سمجھا دیں، ٹھیک ہے آپ ہمیں ہر کسی کے ظرف کے مطابق نظر آتے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے حسن محمد والے محمد کیا ہے؟ کلنا محمد کا حسن کیا ہے؟ وہ جو آپ حسن سمجھتے ہیں وہ حسن نہیں، مولا نے بیان کہ ستمہ ناک اور یہ اور وہ نہیں۔ ابو ہاشم نے جب اصرار کیا نا تو کندھا پکڑ کے سرکار جواد الائمہ نے کہا، چچا ابو ہاشم، ہم محمد والے محمد کا حسن یہ ہے کہ ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں اللہ سے ملنے چلے جائیں، وہ ہم سے ملے اور انکار نہ کرے۔ یہ ہمارا حسن ہے کہ اللہ ہمارا مشتاق رہے۔ یہ ہے حسن محمد والے پھر میں کیا سمجھوں کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ ان پر تیروں کے وار ہوئے، ضربیں لگی، تلواریں چلی، نیزے چلے، پتھر ہوئے، لاٹھیاں آئیں،
مالک یہ سب مظلومیت حسین نہیں ہے. جواد الرحمہ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے چچا ابو ہاشم آپ جو بیان کر رہے ہیں نا کہ ضربے لگی، نیزے لگے، تلواریں چلی، لاٹھیاں آئیں، پتھر لگے، ریت پھینکی گئی، یہ سب مظلومیت حسین نہیں ہے، یہ تو ان کی شجاعت ہے. یہ تو شجاعت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. کہا آقا یہ مظلومیت نہیں. کہا نہیں یہ حسین کی مظلومیت نہیں ہے، یہ تو شجاعت حسین ہے. کہا آقا تو پھر مظلومیت حسین کیا ہے؟ کہا وہ اللہ دکھانا چاہ رہا تھا، مخلوق دیکھنا نہیں چاہ رہی. یہ ہے مظلومیت حسین، یہ ہے مظلومیت حسین. جیسے بی بی نے کہا کہ شفافیت نکی اس لیے ہے کہ مخلوق اگر بھروسہ کرتی ہے. اور لوگوں نے کہا بھی سے دلائل الخیرات پڑھ لیجیے گا، کمال ہے، کمال روایت ہے، کیا بھروسہ لوگوں نے. عمیر کہتے ہیں ہم بادشاہ کے سامنے کچھ لوگ پہنچے، ہم نے نبی بادشاہ کا گھیراؤ کیا، یعنی گھیرا ڈال کے بیٹھے، اور ہم نے بادشاہ سے کہا مالک کوئی جنت کی چیز ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اس زندگی میں. تو علی نقیب بادشاہ نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں. اور یہ کہہ کے بادشاہ نے ہاتھ بلند کیا، اور جب واپس ہاتھ کیا تو ایک سونے کا پرندہ، سونے کا پرندہ آپ کے ہاتھ پر تھا. وہ چوں چوں نہیں کر رہا تھا، علی 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 کر رہا تھا. وہ علی 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 کر رہا تھا. تو ہم نے کہا آقا یہ کیا ہے؟ یہ سونے کا پرندہ، یہ گوشوارے پہنے ہوئے، یہ خوبصورت ترین بے پایا حسن کا مالک یہ پرندہ. کہا سنو اس کا نام کمبرا ہے، یہ طوبہ کے طرف پہ اللہ نے خلق کیے ہیں، ان کا کام صرف ہر وقت علی علی کرنا ہے. کہ انہی کی وجہ سے، اس کمبرا پرندے کی وجہ سے جو ہر وقت علی علی کرتا ہے، رسول اللہ نے حضرت فتح کا نام کمبر رکھا تھا کہ تو اسی کمبرا کی طرح ہے جو علی 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 کرتا ہے. دیکھیں نقی بادشاہ کی فضیلت کتنے راز کھل رہے ہیں اور ابھی تک بادشاہ تک نہیں پہنچا جا رہا. لیکن بھرپور کوشش کروں گا کہ ہم بادشاہ اپنے امام کی، یہ کوئی گنتی والے امام نہیں کہ گنتی بس گنتی کہ 10 میں بس گنتی گنتی تو جان چھوٹ جائے گی. نہیں، معرفت کے ساتھ ماننا. نام تو پتہ نہیں کس کس کو آتے ہیں، نہیں لیکن معرفت ہونی چاہیے کہ ہمارے اپنے امام جو ہیں وہ کہا ہے کیسے پورے لاشپے پہ الف اور اے فتح. یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، کوئی کلاس لے رہا ہوں، نہیں نہیں، میں اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں ذہن میں اچھی طرح بات گھس جائے، ٹھیک ہے نا. وہ اس تہذیب کے وارث ہیں. تو ہمارا تو شاید چلا ہوگا، لیکن یہ جو اگلی نسل ہے، یہ جو گلوبل ولیج ہے، اس کے رہنے والے لوگ، نیو ورلڈ آرڈر کو جاننے والے لوگ، انہیں تسلسل کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ محمد و آل محمد اولی الامر ہیں. وقت جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے، وقت ان کے پیچھے ہی چلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بس یہ چیز یاد رکھیے اور تعلیم پہ توجہ دیں. قوم کو بڑی ضرورت ہے. ہمارے پاس ماشاء اللہ ذاکر مولوی بہت ہے، الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو افسروں کی کمی. قوم بڑی، اس میں کیا کہوں، باقی بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بہت دعائیں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے. سی ایس ایس پہ توجہ دیجیے، پی ایم ایس پہ توجہ دیجیے. ہمیں افسروں کی بہت ضرورت ہے. خمس صرف معصوم کے روپے نہیں ہوتے کہ آپ پیسے بس دے دے خمس ہو گیا، نہیں، آپ خود بھی امام کا خمس ہیں. آپ
اپنی زندگی بھی امام کو دینے کی کوشش کی. یہ صرف ذبح ہو کے نہیں دی جاتی. ہم چاہتے ہیں سرکاری گاڑیوں سے بچے حسین حسین کرتے ہوئے اتریں. مہربانی کیجیے, پڑھا کیجیے, ضرور ساری رات ماتم کیجیے, کرنا بھی چاہیے. یاد رکھیے گا, پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, گدھا نہیں ہوں کہ جو منہ میں آئے گا ویسے بکتا چلا جاؤں گا. اللہ معاف کرے, مسند رسول کی سعادت حاصل ہے. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, اور ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر اس دنیا میں اگر کوئی آج اس زمانے میں ولی اللہ ہیں تو وہ ماتمی ہیں. یہ ماتمی کو ادراک کرنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں معجزے سے حسین زنجیر زنی کی معجزے سے زخم ٹھیک ہو گیا, دیکھیں جی اتنے اتنے ٹانکے لگے پھر بھی کچھ نہیں ہوا. آپ کو معرفت دینی چاہیے. حسین بادشاہ نے 20 جگہ خود فرمایا, خود, کہ لوگوں تم عنقریب دیکھو گے جب ہماری محبت میں لوہا کمروں میں گھس جائے گا. اور وہی حسین جب 22-23 سال کے نوجوان تھے. اچھا, کبھی حسین کی جوانی بھی سنی؟ جاؤں گا میں نقی بادشاہ کے طرف ہی, کیونکہ میرا کعبہ ہے وہ آج, اور اسی میں سے آپ کو کچھ روایتیں ہدیہ کرتا جاؤں گا, اور واپس بھی پلٹوں گا جہاں پہ ہماری بات رکی ہوئی. سرکار 22-23 سال کے تھے, اچانک پتہ نہیں مرضی امام کیا ہوئی, کیا ماما اتارا, زلفیں اپنی کھول دی حسین بادشاہ نے, ابا اتار دی, بس قبائے حسینی ہے اور حسین ہے, بس گھر سے باہر نکلا اور بازارے سوکے مدینہ میں داخل ہو گئے. یقیناً لطف لیجیے, لوگوں نے پہلی مرتبہ جاہو جلال حسن حسین دیکھا. لوگ ششتر رہ گئے, حیران پریشان کہ یہ حسین ہے. 22-23 سال کا خوبصورت جوان حسین ٹہتے ہوئے بازار میں سے گزرے. لوگ اکٹھے ہو کے پیچھے چلے گئے. جب وہ اس شعبے سے گزرے جہاں پہ قصاب دمبے ذبح کر رہے تھے, بس کسی کو پتہ نہیں چلا, ہاتھ پھٹ گئے. ہاں, یہ فرصت تھوڑی ہے کہ عورتوں کی ذرا سی انگلی کٹتی ہے. سنتے جائیے میں جو کہہ رہا ہوں. ہاتھ پھٹ گئے. زبئی ایک تاجر ہے, اس نے جو دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا کہا ابن رسول اللہ, ابن رسول اللہ. مالک نے مڑ کے دیکھا, کیا ہوا؟ کہا میں زبئی ہوں. تاجر, مالک آپ کو خبر دیں, آپ تو گزر گئے, لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے. اور میں نے جب اس سے کہا کہ یہ کیا ہوا تمہارے ہاتھ, انہوں نے کہا ہم نے حسین کو دیکھا, ہم نے حسین کو دیکھا, ہم نے حسین کو دیکھا. تو میں نے کہا تمہارے ہاتھ کٹ گئے, تو وہ کہتے کوئی بات نہیں, ہم نے حسین دیکھا. حسین ایک لمحے کے لیے رکے, ایک لمحے کے لیے رکے, چہرے پہ کچھ جلال آیا. اچھا, ہمیں دیکھتے ہوئے ہاتھ کٹ گئے. جی آقا خبر تو لیجیے. سرکار واپس پلٹے, کہا کن کن لوگوں کے مجھے دیکھتے ہوئے ہاتھ کٹ گئے. بس نہیں سرکار کچھ بھی نہیں ہوا, ہم نے بس آپ کو دیکھا, کچھ نہیں. کہا نہیں شرماؤ نہیں, اپنے ہاتھ لے آؤ, کٹے ہوئے ہاتھ لے آؤ. لوگ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ, اپنے کٹے ہوئے ہاتھ لے کے, سرکار نے جس کا ہاتھ تھا اس کی کلائی کے ساتھ لگایا, ہاتھ اوپر رکھا. روح عامر ہے, حسین عامر ہے. بس روح سرایت کر گئی, روح سرایت کر گئی, ہاتھ سلامت ہو گئے. تو حسین نے کہا کوئی بھی کائنات میں ہو وہ مجھ حسین کی محبت میں زخمی ہو جائے, میرا وعدہ ہے میں اسے خود چھوں گا.
ٹھیک نہیں ہوتے حسین کے چھونے سے. تو جسے حسین چھو لے وہ اللہ کا ولی نہیں تو اور کیا ہے. اب وہ تو اس کی معرفت ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے, وہ اسے کیا سمجھے. کون کو سمجھنا چاہیے, کون کو سمجھنا چاہیے. خدا سلامت رکھے آپ کو, سلامت رکھے آپ کو. تو نقاوت شفافیت توحید. کچھ صحابہ, اچھا میں اگر ایک جملہ کہوں لیکن وہ مجھے تھا کہ آپ شاید اس کا ہے وہ بہت عام فہم, لیکن شاید اس کا وزن ادراک نہ اٹھائے, لیکن چلیے پہلے سن لیجئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. علی نقی بادشاہ کی طرف میں بہت زیادہ بادشاہ کی زیارت اور طواف کے لیے میں زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مطلب آپ, کیونکہ ہم اپنے اماموں کو صرف اتنا ہی سنتے ہیں کہ کوئی شخص آیا اس سے کہا میرا قرض ہے, میں بولوں گا نہیں, امام خود قرض دے دیں گے. یہ فضیلت ہے جو دلیل خدا ہو. کتابیں بھر دی گئی, تمہیں سمجھ نہیں آئی. پتھر اٹھاتے تھے وہ جوہرات ہو جاتے تھے, تو جن کے صدقے میں بنی ان کا لمس ملتے ہی جو وہ چاہیں گے ہو جائے گا. یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے, لیکن ہمیں کہاں لگا دیا گیا, بس چھپ کر کے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے اچھا دن میں قرضہ بھی بھروانا ہے مولا سے اور بولنا بھی نہیں اور مولا کو ازمانا بھی ہے. کمال ہے, اور سب نے قرضے بھروائے مولا سے. بھئی کمال ہے, مجھے اس طرح نہیں منوانا مولا کو, نہ سنانا ہے نہ ماننا ہے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ علی نقی بادشاہ کی سیرت ہمیں بتلائے, سیرت بتلائے, سیرت بتلائے کہ خدا ایک ہے. حضرت رشید ہجری, پتہ نہیں آپ بچوں نے تو پتہ نہیں نام بھی سنا یا نہیں سنا. خدایا زیارت پہ جاتے ہو تو عراق میں تو ان کی بھی زیارت کیا کرو. رشید ہجری دربان امیر المومنین, جہاں سے علی جیسے قرآن کی صورتیں گزرتی تھی اس دروازے کے دربان. رشید ہجری, سرکار رشید ہجری, مت بھولو انہیں. کیا کہنا ان کا, ان کی زبان سے سنو. جو میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ کام نہیں کرتے. نہیں ماں کسی میں سید نہیں, میں تو سید ہوں کہ جوتے سب پہ رکھ دیتا ہوں. یہ باتیں کسی نے پڑھی نہیں آج تک, یہ تو پڑھے گا. ایسا نہ کہیں, ایسا نہ کہیں, ٹھیک ہے وہ بس آپ سنیں, بس مولا کی بات ہے, یہ سب مولا کی بات ہے, اور یہ عام آپ کی اردو زبان کی کتابوں میں ہے. میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑھ رہا جس کا غدراج ہے. اگر ایسی پڑھوں گا تو وہ کتاب کے ساتھ لوں گا, پڑھوں گا ضرور, لیکن جب پڑھوں گا تو کتابیں لاتا ہوں صاحب کہ بھائی دیکھ لو, یہ کتاب دیکھ لو. حالانکہ ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا, نہ کسی نے دیکھنی ہوتی, نہ پڑھنی ہوتی ہے بچے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اگر مجھے نہیں مانو گے نا تو تمہارا دین تمہاری زبان کا چسکا بن جائے گا. تو کہیں اس سزا میں ہم نہ آ جائیں. تو کوئی ایسی بات نہیں, ممبر سے سبھی پڑھتے ہیں, ایسا نہ کہیں, کچھ نہیں, آپ بس سنیں. بس مالک کہا نا ہمیں سب تعریفیں انہی کے لیے, سب عقیدتیں انہی کے لیے. لیکن کمال ہے نا, ہم ایسا کیوں پڑھوں میں کہ حضرت رشید ہجری جب لٹکا دیے گئے, ان کا بھی اسی دن ابن زیاد نے ان کے بازو اور ٹانگیں بھرے دربار میں اپنے سامنے کٹوائیں, سامنے کٹوائیں. علی کی محبت ہے, دربان علی ہے, دربان علی ہے, دربان علی ہے. لوگوں نے لاٹھی لے کے کھڑے رکھتے, آنکھیں بند کر کے دربان بن کے. تو کچھ لوگ وہاں کوفے کے لوگ تھے, وہ آئے, انہوں نے رشید ہجری سے کہا کہ بوڑھے آنکھیں بھی بند ہیں, تو کیا دربانی کرے گا, لاٹھی تیری کمزور سی ہے. پتہ نہیں علی نے کیوں کھڑا کر دیا گیا.
تو جلال سے آنکھیں یکدم کھولی اور اپنی لاٹھی زمین پہ رکھی، وہ اژدہا بن گیا. تو وہ کہنے لگے استغفر اللہ، جادو، یہ تو حضرت موسیٰ کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے. تب کہا تو موسیٰ کا وہ جو آسا اژدہا بنتا تھا، تو موسیٰ بھی تو علی ہی کہتے تھے، میں نے بھی کہہ دیا، تو کیا ہوگا؟ کیا سیرت تھی ان کی، کیا سیرت تھی ان کی. کاف دو نقطوں والا، نون اور واو اور الف. شہزادی تنوا کمال بیوی، ایک ہی بیٹی، رشید ہجری کی ایک ہی بیٹی شہزادی تنوا. اور شہزادی تنوا کا درجہ میں آپ کو بتاؤں، اور وہ درجہ کیوں ملا ذرا سن لو. جب انہوں نے اس دربار کے اندر یہ ہاتھ پیر کٹوا دیے نا سرکار رشید ہجری کے، تو اب وہ دھڑ ہے نا، ان کی بیٹی کو پتا چلا کہ آپ کے بابا کو اس طرح سے علی کی محبت میں بھرے دربار میں تمسخر کر کے کٹوا دیا. تو کٹوا دیا تو شہزادی تنوا بھاگتی گئی دربار کو چیرتی ہی پہنچی، اپنی چادر اتاری اور اپنے بابا کے دھڑ کو بڑی مشکل سے بیٹی نے اٹھا کے اپنی چادر میں رکھا، باندھا، اور پھر باندھ کے کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگی بابا میں تیرا ممبر ہوں، علی پڑھ. علی پڑھ، علی پڑھ. تو اس کے درجے میں انہیں ملا کہ امام زمانہ کی خواتین کی جو سپر سالار ہوگی نا وہ کنوا ہوگی. رجت میں یہی کنوا اور رشید ہجری نام لے رہے تھے کھجور پہ لٹک کے، اور جب علی نقی بادشاہ کا نام آیا تو کہا لوگوں تمہیں تو تصرف کا نہیں پتا، اگر تم صرف علی کے بیٹے علی نقی کے اسم کو اگر ورد بنا لو تم بھی کنکروں کو ہیرے بنا دو. لیکن زہرا کا بیر ختم نہیں ہوا. وہ جو سیدہ سے دشمنی تھی نا، اور صرف 2 منٹ میں زیارت چاہتا ہوں کہ آپ زیارت کریں. کتنے فضائل پڑھوں گا، کیا کریں گے، کہاں تک بیٹھے رہیں گے. اس مصیبت کی اصل بنیاد کو ڈھونڈنا چاہیے. یہ زہر نقی نہیں پی رہا، زہرا کو پلایا جا رہا ہے. یہ مصطفیٰ کی بیٹی کو پلایا جا رہا ہے. تم نے کنویں میں قید کیا، کنویں میں. یعنی مطلب کیا ہے، تم نے کنویں میں قید کیا، مطلب یہ کہ محمد کی بیٹی کنویں میں بیٹھ کے روئے. اس کا بیت الحسن کہاں کہاں بنے گا، کبھی قبرستانوں میں ہوئی، کبھی کنووں میں ہوئی، کبھی قید خانوں میں ہوئی. کہاں کہاں زہرا کو رلایا تم نے. نبی نے تو زہر پی لی، لیکن کنویں میں تم نے زہر پلائی کیسے؟ ذرا وہ تو سنو نا کہ امام کو زہر پلائی کیسے. وہ تو کنویں میں تھے، کنویں میں، اور کنواں بند تھا. چھوٹا سا ایک سوراخ رکھا گیا تھا، چھوٹا سا سوراخ رکھا گیا تھا جس میں کبھی کبھی ان کے بیٹے حسین، یاد رکھنا تمہارے امام کے بیٹے بڑے محمد جو ان کی زندگی میں ہی بلد میں دفن ہو گئے. کیسے دفن ہو گئے؟ طبعی موت نہیں، زہرا کی دشمنی. زہرا کی دشمنی. فریاد رسی کر رہے تھے بازار میں کہ محمد کو زہر دے دیا گیا. نقی بادشاہ سینے سے لگا کے کہتے رہے تجھے بھی زہر مل گیا. پھر محمد سے چھوٹے عسکری، تو کیا عسکری طبعی موت مرے؟ نہیں، زہر. پھر ان کا بیٹا تھا حسین، نقی بادشاہ کا تیسرا بیٹا حسین. بابا سے بہت پیار تھا، پانی لے کے اس قید خانے کے سامنے روز چلے جاتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ پانی ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے صرف ایک دفعہ پانی پلانے دو. کوئی نہیں پلانے دیتا تھا. کسی کو پیاسا مار دیا، کسی کو پانی پینے نہیں دیتے.
کیا تم نے میرے بابا کو تم نے پانی پلایا؟ داروگا کہتا ہاں ہم نے پلا دیا. کہا کیسے پلا دیا؟ وہ تو کنویں میں تھے. کیسے پلا دیا؟ کیسے پلا دیا؟ کیسے پلا دیا؟ کہا ہم نے کوئی 1 حربہ استعمال کیا. تمہارے امام کی شہادت 3 حربوں سے ہوئی. 3 حربوں سے. 3 حربوں سے. کہا جو روٹی دی اس میں زہر ملایا، جو پانی کا گھونٹ دیا اس میں زہر ملایا، جو کھجور تحفہ خمس پیش کیا اس میں زہر ملایا. کہا بابا تینوں چیزیں پی بھی گئے، کھا بھی گئے، بس انتظار کرو. بس کنویں سے ایک لاشا نکالا گیا جس کے پیچھے ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی پال کھولے کہہ رہی تھی واہ غربتا واہ محمدہ، بس اسی حالت تو کرو. قید خانے سے کیسے آ رہا ہے اور نتیجی سے حالت تو کرو. اور عسکری کو کیسے دیا تم نے؟ صاحب دھیان سے دھیان سے دھیان اور سر